سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں آپ کے سامنے وہ جاری ہیں اور حکومت نے کتنا تخمینہ لگایا، آخر کتنا نقصان ہوا ہے، کیونکہ خاص طور پہ اگر ہم کسانوں کی بات کریں وہ تو بڑا گلہ کر رہے ہیں اور گلہ ان کا ایک حد تک بجا بھی ہو، کہہ رہے ہیں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا، فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ سیلاب جو ہے پہلے بھی سیلاب آتے رہے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے میری، یہ سیلاب جو ہے نا بہت زیادہ وافر پانی آیا ہے اس میں ہر جگہ۔ ایک ریلا آیا پہلے بہت بڑے سیلاب کا، مثلا ہمارے علاقے سے چناب کا جو چنجوٹ میرے ضلع میں، وہاں اس کے پول پہ 8,55,000 کا کیوسیک کا ریلا آیا، جو اس سے پہلے بہت عرصے سے پچھلے کئی دہائیوں میں نہیں آیا۔ تو ویسے تو سیلاب ریگولر آ رہے ہیں، اور ہم نے ابھی ایگریکلچر ایمرجنسی اور کلائمیٹ چینج ایمرجنسی کا لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اناؤنسمنٹ کی ہے، لیکن ہمیں اس کا پلان کرنا چاہیے نا۔ دیکھیے آخر سیلاب تو دوسرے ملکوں میں بھی آتے رہے، انہوں نے اس کا خاطر خواہ اس کا بہتری کے لیے سد باب کیا ہے۔ تو یہ جو نقصان ہے، میں ایکسٹینسیولی گیا ہوں اپنے علاقے میں، اور میں نے 4 دن وہاں گزارے ہیں، 2 بار جا کے وہاں، اور میں پھر اب کراچی آیا ہوں، پھر جاؤں گا 2-3 دن میں، اور ہم پورا فل فلیج لگے ہوئے ہیں اس وقت۔ ہمارے علاقے کی جو ڈسٹرکٹ کی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے پیش خیمہ یہ کیا کہ سب کو پہلے وارن کر دیا، اور بہت زور سے ان کو کہا کہ آپ کو نکلنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو جس طریقے سے وارن کیا، لوگ باہر آ گئے، اور چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں تو صرف 2 ہلاکتیں ہوئیں، جو کہ ویسے بھی روٹین میں کچھ ہو گئی ہوں گی، لیکن اب جو باقی ہمارے ڈھور ڈنگر ہے وہ بھی آ گئے۔ ابھی نقصان ہو رہا ہے فصلوں کا اور ان کے گھروں کا۔ گھروں میں بھی پہلے سے کم نقصان ہوئے، کہ لوگوں کو اب تجربہ ہو گیا تھا کہ سیلاب کیونکہ مسلسل آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر ذرا اونچی جگہ پہ بنائے۔ لیکن جو ایسٹیمیٹ ہے وہ پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاصا بڑا فصلوں کا نقصان ہے، جس میں کاشتکار کا اور زمیندار کا، اور وہ حکومت ہمارے یہاں کام بہت دن رات کر رہے ہیں، چوکس ہو گئے۔ ہم خود ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، ہم اس کو جو ہیلتھ کے لیے وہاں ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کھانا پہنچایا، مخیر حضرات بھی کر رہے ہیں اس میں۔ لیکن یہ ہر بار کیونکہ سیلاب آ جاتا ہے، اب دیکھیے نا کہ اس سے ہم نہ تو کوئی ڈیم بناتے ہیں، نہ سٹوریج کا ہمارے پاس کوئی انتظام ہوتا ہے۔ جب سیلاب آ جاتا ہے تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں، ادروائز کیا کیا 78 سال میں؟ آپ دیکھو تو صحیح نا، بہت کچھ ہونا چاہیے تھا نا۔ ہم تو آپس میں، کیونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے، مختلف صوبوں کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے، ہم ایک ہی فورم پہ بیٹھ کے اس کا سد باب نہیں کرتے، اور نہیں تو ادروائز ایک رزلٹ نہیں آ رہا نا۔ دیکھو چین، ابھی لاسٹ ویک میں وہاں سے آیا ہوں، انہوں نے 700 ملین لوگوں کو، 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، اور ہمارے ہاں غریب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سیلاب سے تو لوگوں کا اور برا حال ہوا ہے۔ تو میں ان لوگوں میں ہوں، میں ہر تقریباً پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں۔ پہلی بار 72 میں ہم گئے چائنا بزنس کے لیے، تو ان کو بزنس کا آئیڈیا نہیں تھا، ہم لوگ زیادہ ان کو سکھاتے تھے بزنس، وہ ہمیں کم بتاتے تھے، اور آج یہ حال ہوا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی آلموسٹ اکانومی ہو گئی ہے، امریکہ کے تقریباً برابر ہو گئے ہیں، اور آج سے کوئی 30-40 سال پہلے امریکہ 8 گنا تھا۔ تو انہوں نے ایک محنت کی ہے، پلاننگ کی ہے، سب نے مل جل کے کام کی ہے، حالانکہ نہ وہاں ڈیموکریسی آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں تو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ہم تو یہی بات کرتے ہیں الیکشن ٹھیک، بالکل الیکشن ٹھیک ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ بتائیے نا۔ اور ہماری افواج جو کام کر رہی ہیں اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، اور کمانڈر ان چیف کی طرح ہمارے جنرل صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کام کیے، سب کو ملا کے کام کیا۔ اسی طرح ہمیں اپنے سویلین لوگوں کو، ساری پارٹیوں کو اس عذاب میں جو بہت بڑی دہشت، بہت بڑی تکلیف والا معاملہ ہوا ہے سیلاب کا، مل کے کام کرنا پڑے گا نا۔ اگر انڈیویجولی کام کریں گے، ابھی بھی دیکھیے نا، اکثریت تو کے لیے ایک پارٹی کی ہے نہیں۔ جو الیکشن ہوئے اور جو اس کے رزلٹ ہوئے، جب تک تمام پارٹیوں کا اتحاد نہیں ہوگا، نہ تو کوئی ڈیم بن سکیں گے، نہ سٹوریج ہو سکے گا۔ ابھی وقتی طور پہ ہم بات کریں گے، لوگوں کو کچھ ریلیف دے دیں گے۔ انڈیا جو 10 گنا ہم سے بڑا دشمن ہے، جس کا 10 گنا بجٹ ہے ہمارے بجٹ سے، تو وہ تو سمجھتا تھا کہ بالکل حملہ کر دیں گے، اور جو کوئی پاکستان کے اوپر ہم تسلط جما لیں گے۔ تو ہمارے پوری افواج نے مل کے کام کیا ہے نا۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے کام ہوا ہے، جو ہے نا، وہ تبھی کام ہو سکتا ہے اگر ہم مل جل کے کام کریں۔ تمام ایئر فورس نے، ہماری
نیوی نے, ہماری آرمی نے یہ کام کیا ہے, اور وہ کمانڈر ان چیف جیسا ہمارے فیلڈ مارشل نے اس میں رول پلے کیے کہ مل کے اکٹھا کیا ان کو. ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بھی لیڈرشپ ہے ہم سب کو اپنے اختلافات بھول کے ان لوگوں کا خیال کریں. میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کیا ہمارا ہی مقدر ہے کہ ہمارے علاقے میں روز سیلاب آ جاتا ہے, اور کوئی آپ کیا کرتے ہو, ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, سیدھا یہی کہتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں اب بتائیے, ہم آپس میں اپنے جھگڑوں سے ہی فارغ نہیں ہوئے, ہم تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں, ملک کا مل کے تو سوچتے نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ خود ایک منسٹر ہیں, آپ خود ایک سینئر سیاست دان ہیں, اور آپ جس جماعت سے ہیں وہی جماعت اس ٹائم پہ حکومتی جماعت ہے, تو آپ یہ باتیں اگر کر رہے ہیں کیٹیگوریکلی, پہلے تو میں آپ کو داد دینا چاہوں گی, آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے سے یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. بینگ اے پولیٹیشین آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, آپ اپنی غلطی کو مان رہے ہیں, لیکن کون سمجھائے گا باقی سب جو نہیں سمجھ رہے, جو اس ایشو پہ بھی سیاست کرتے ہیں؟ تو آپ کی آف دی ریکارڈ بالکل آف دی ریکارڈ ہوتی ہے. ہماری کیبنٹ جو ہے ہمارے, دیکھیں نا اس وقت ہمارے پرائم منسٹر دن رات کوشش کر رہے ہیں, جس جگہ کوئی بھی معاملہ ہے وہاں پہنچتے ہیں, محنت ہو رہی ہے. لیکن یہ تو آپ تھنکنگ اینکر ہیں. جی ہاں, میں آپ کو بتاؤں نا, آپ سوچنے والی اینکر ہیں نا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے. دیکھیے یہ پرماننٹ حل نہیں ہے جیسے آپ نے کہا. اب جب تک ہمارا کوئی ایک پارٹی کی اکثریت تو ہے نہیں ہمارے ملک میں, یا تو لوگ کسی ایک پارٹی کو دے دیں اور وہ مسلسل 5 سال حکومت کرے, اور پھر ہمارے اداروں سے بھی ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں. ہم تو ٹسل بنا لیتے ہیں ہر جگہ. لیکن کیا ہے, ہمارا تعلیمی ہمارا بجٹ کچھ نہیں ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چائنا نے جو ترقی کی ہے سب کے سامنے ہے نا, ان کے یہاں الیکشن تو ہوتے نہیں ہیں. 35 سال انہوں نے ڈبل ڈیجٹ 10% سے زیادہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ کر کے ساری دنیا کو دکھا دی ہے. آج امریکہ کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اکا بکا رہ گئے نا کہ کس طرح انہوں نے کیا کیا. ایک سبق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے مل کے ایز اے قوم, 150 کروڑ لوگوں کی قوم ہے, انہوں نے مل کے کام کیا ہے. ہم نہیں کر پا رہے. ہم تو ہمیں ابھی بھی تو سیکھنا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وارن کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. اور ہم نے یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ٹھیک کہا, اور ہم نے اس پہ عمل کیا یہ کیبنٹ میں کہ ہم نے ایگریکلچر ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی کا اعلان. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی افواج سے ہی سبق سیکھ لیں. وہ اکٹھے ہیں نا, انہوں نے مل کے کام کیا ہے نا. اچھا, ایک اور ٹاپک میں آپ کی موجودگی کا ذرا فائدہ اٹھانا چاہوں گی شیخ صاحب. یہ جو کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا تھا, شروع میں جو خبریں تھیں کہ جی ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے, بعد میں پھر بحران پیدا ہوا. آپ اس پر کھل کر ہمیشہ بات کرتے ہیں, ابھی حال ہی میں بھی آپ بات کر رہے تھے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بزنس کے ڈیسیجن ہوتے ہیں نا, میں نے بھی ساری زندگی تقریباً 58 سال ہو گئے بزنس, اور میری فیملی کو 145 سال سے بزنس. جو بزنس ڈیسیجن ہوتے ہیں نا وہ ججمنٹ ہوتی ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو بتایا گیا کہ وافر مقدار میں چینی اویلیبل ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے بار بار یہ تنبیہ کی کہ کسی صورت میں بھی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے, ایکسپورٹ تب اجازت دی. اب ایکسپورٹ ہو گئی, اس وقت جو فگرز دی گئی, اب ایکسپورٹ تو اس وقت ضرورت تھی ہمیں فارن ایکسچینج کی. پاکستان کو ہر وقت دیکھیں ایکسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ایک گڈ اسپرٹ میں یہ کیا گیا. لیکن وہ ثابت تو یہ ہوا نا کہ وہ ٹھیک فگرز نہیں تھی نا. جب ایکسپورٹ ہوئی تو قیمت اتنی بڑھ گئی, تو قیمت تو نہیں بڑھنی چاہیے تھی نا. حالانکہ کیبنٹ کو تو ایشور کرایا گیا, جب ہم نے فیصلہ کیا تو ہمیں ایشور کرایا گیا کہ قیمت نہیں بڑھے گی. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں, لیکن بزنس ججمنٹ میں ضرور غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بہتر کام بھی ہوتا ہے. تو یہ کام میں کچھ کوتاہی رہ گئی. تو پھر بعد میں جو بحران پیدا ہوا, بعد میں پھر جو ہوا, آپ کیا کیسے پھر وہی دیکھیں نا, ایکسپورٹ ہوئی, اب کوانٹٹی اس میں شارٹیج ہوئی. جو شوگر ملز والے ہیں وہ تو ان کا ایک, ہم بزنس مین ہیں, میں بزنس کو سمجھتا ہوں نا. میں آج سے 38 سال پہلے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ. تو مل کے ہم اپنے مفاد میں اگر کام کرتے رہیں گے, ملک کا مفاد نہیں سوچیں گے. ہم نے تو اس وقت سب نے مل کے فگر یہی دی نا, نہیں کچھ نہیں ہوگا اور ہم قیمت کو بھی اسٹیبل رکھیں گے, لیکن ہوا تو وہ نہیں نا. تو بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں حکومت کے کنٹرول میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو فری کر دیں, بالکل اوپن رکھیں مارکیٹ میں. جس طرح اب گندم کا صورتحال ہے کہ پہلے قیمت اتنی کم ہو گئی تو جو گرور کو تو کوئی اس میں ملا نہیں. اچھا شیخ صاحب دیکھیں, ہمارے ہاں یہ جو مافیا ہے جو چیزوں کو سٹاک کرتا ہے, پھر بحران پیدا ہو جاتا ہے, ہر چیز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ادویات تک کا جب بحران پیدا ہو جاتا ہے
ایسی ادویات کسی کی زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی زندگی موت کے درمیان کشمکش میں ہوتا ہے اور ادویات تک جو ہیں وہ بھی غائب کر دی جاتی ہیں, اس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. یہ مافیاز جو ہیں ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ کیا اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اتنے نہیں, پاورفل ہوتے ہیں, مافیا اتنے چلو طاقتور اپنی جگہ ہوتے پہ ہیں؟ ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں, ان کی مناپلی ہوتی ہیں, لیکن اس کا سسٹم بھی تو ہے نا. یہ ہمارے ہاں جو بنا ہوا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہمارے ہاں دیکھیں نا مناپلی کے خلاف جو بنا ہوا ہے تو اس کا رول کچھ نہیں رہا نا. مناپلی کے وہ تو جب ہم سب نظام میں آپس میں مل جل کے کام کرتے ہونا, تو یہ چیزیں پھر حکومت اگر نہیں کر سکتی تو نہیں ہونا چاہیے نا, پھر پرائیویٹ سیکٹر میں آنا چاہیے. ہمارے یہاں پورا نظام ہے کہ جو یہ مناپلیز بنتی ہیں اس کے خلاف, لیکن میں نے جب اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین تھا تو دیکھتا تھا آج تک کچھ نہیں ہوا کسی کا, اور کیسز ہو جاتے ہیں, وہ لوگ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, عدالتیں 20 سال ان کیسوں کو لنگر آن کرتی ہیں اور کچھ فیصلے نہیں ہو سکتے. تو سسٹمز میں بہتری آئے گی, لیکن اس میں ہم سب پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی سب پہلے مل کے ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ مافیاز جو ہیں ہمارے یہاں پاورفل ہیں بزنس مین, اور بیوروکریسی کا بھی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ مضبوط ہے. تو وہ سب دیکھنا پڑے گا نا کہ کس طرح ہم اور بہتر کوشش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, ہماری کیبنٹ کر رہی ہے, لیکن ابھی بھی فلاز تو ہیں نا, جس میں یہ آپ نے دوائیوں کا, ادویات کا کہا. اگر ادویات کی آپ قیمت مقرر ہی رکھیں گے, ان کو کسی صورت میں ہم بڑھنے نہیں دیے, اس پہ بھی ہم نے کیبنٹ میں پورا ڈسکس کیا ہے. مجھے شیخ صاحب اس بات سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پہلے چیزوں کو نایاب کر دیا جاتا ہے, لوگ سٹاک کر لیتے ہیں, سچویشن صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. بڑی افسوس کے ساتھ کہوں گی, ضمیر مرا ہوتا ہے تبھی کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے. یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا, ان کو پراپر کام کرنا ہے نا. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ مناپلی کے خلاف جو ہمارے سر دعوے تو سارے کرتے ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں. آج تک کسی کے خلاف کتنا فیصلے ہوئے ہیں جو ہے جو کہ اپنا کر لیا جاتا ہے, پورا مناپلی کی جاتی ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے, تو اس کے خلاف تو ادارے ہیں. لیکن وہ پھر کوئی بھی ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو کورٹ میں چلے جاتے ہیں, اور کورٹ میں بھی وہ کیسے رک رہے رہتے ہیں. تو یہ اسی طرح یہ چیزیں تو اہم ہیں. اسی کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو گندم میں ہوا, جو چینی میں ہوا, جو ادویات کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تو امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور کوشش ہوتی رہتی ہے. محنت اپنی جگہ پہ پوری ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی یہ فلاز تو ہیں جن کو اور بہتر ہونا چاہیے سسٹم میں. اچھا, لاسٹ میں جاننا چاہوں گی کہ بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, نون لیگ صاحب کا تعلق ہے, آپ ابھی بھی ایک منسٹری ہیں, پہلے بھی آپ منسٹری سنبھالتے رہے ہیں. ابھی آپ جو حکومت کی موجودہ کارکردگی اس سے کس حد تک مطمئن ہے؟ خاص طور پہ میں صرف وزیر خزانہ دیکھیے کافی کچھ بہتری ہوئی ہے. ہم تو ڈیفالٹ میں تھے نا جب ہم شروع کیا, تو ہمارے تو بالکل ڈیفالٹ کی کنڈیشن تھی. آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی نے بگاڑ کے رکھی ہوئی تھی. وہ کسی صورت میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں شریک ہی نہیں کرتے تھے. تو بڑی محنت سے اور بڑی ان سے توجہ دلائی گئی, تو انہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام میں رکھا. دیکھیے مہنگائی 38% تک چلی گئی تھی, اب 4-5% مہنگائی پہ آ گئی ہے. اور ہماری کرنسی جو ہے وہ بہت اور آگے بڑھ گئی. پہلے تو کافی ڈیویلیو ہوئی ہے پاکستان کا روپیہ, لیکن اب سٹیبل ہو گیا نا, بہت عرصے سٹیبل ہوا. ہماری ایکسپورٹ کسی حد تک بڑھ رہی ہے. میں بالکل یہ محنت جو ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے, لیکن ہمیں اور زیادہ تیز رفتاری سے لوگوں تک ابھی نہیں, گراس روٹ لیول تک نہیں پہنچ رہی اس کے بینیفٹس. یعنی پہنچے تو ہیں لیکن جتنے پہنچنے چاہیے, اب یہ سیلاب آ گیا تو اس سے بہت بڑی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. تو حکومت کی جو آپ پہلی حکومتیں بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں حکومت میں بھی آپ نے یہ دیکھا کہ کافی بینیفٹس ہوئے ہیں. ہمارا بیلنس آف پیمنٹ میں بہتری آئی ہے, پہلی بار پچھلے 10 سالوں میں بیلنس آف پیمنٹ ہمارا فیوریبل ہے. لیکن یہ لانگ ٹرمز ہے نا, ابھی لوگوں کی مشکلات میں گریجولی آہستہ آہستہ بہتری آئے گی.